بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اکرام، عزیز بزرگان دین، انسان جس کے معنی انس اور محبت کے ہیں، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے معنی آتے ہیں محبت کے، محبت کرنے والا، انسیت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور انسان یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھا ہے۔ انسان ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے والا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی بھلائی اور ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کے لیے محبت کو بنیادی سبب قرار دیتے ہیں۔ محبت اگر ہوگی تو پھر انسانیت ہوگی، عزت اگر ہوگی تو پھر انسانیت ہوگی، ایک انسان دوسرے کا احترام کرے گا۔ محبت اور عزت یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ انسان میں انسانیت بھی نہیں ہے۔ دنیا کی مخلوقات میں کسی بھی مخلوق کے اندر یہ دو چیزیں بیک وقت نہیں پائی جاتی سوائے انسان کے۔ محبت جانوروں میں ہوتی ہے، لیکن جانوروں میں محبت صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتی۔ جانوروں میں عزت بھی ہوتی ہے، لیکن جانوروں میں عزت صرف اپنوں کے لیے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتی۔ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ واحد مخلوق ہے کہ جس کے دل میں عزت اور محبت ہر ایک کے لیے ہوتی ہے،
ہر ایک کے لیے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو، بس اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی مخلوق ہونا چاہیے کوئی بھی انسان کو بھی محبت اور عزت دیتا ہے، انسان جانوروں کو بھی محبت اور عزت دیتا ہے، اور دوسری چیزوں کو بھی محبت اور عزت دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں انسانیت کے آنے کے لیے محبت اور عزت کو ایک بنیادی سبب قرار دیا ہے، بنیادی سبب۔ اور اس محبت اور عزت کی جو ابتدا ہوتی ہے انسان کی، وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہوتی، سب سے پہلے اپنے گھر سے اس کی ابتدا ہوتی۔ ماں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی عزت کرتا ہے ماں کی۔ ایک دم گیا گزرا بیٹا بھی، اگرچہ وہ کتنا ہی نکما اور نالائق ہو، وہ کسی نہ کسی درجے میں ماں سے محبت کرتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے۔ محبت اور عزت کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک معیار قائم فرمایا۔ وہ معیار ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ گھر والے سے مراد گھر کے افراد میں بنیادی فرد بیوی اور شوہر ہوتے ہیں، بنیادی فرد بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ ماں سے سبھی محبت کرتے ہیں، ماں سے سبھی عزت کرتے ہیں ماں کی، اولاد کی سبھی عزت کرتے ہیں، اولاد سے سبھی ماں باپ محبت کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے بھی محبت اور عزت ہوتی ہے۔ لیکن بیوی کا ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں لیکن نہیں کرنے والے نہیں کرتے۔ ایسے ہی شوہر بیوی کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ ہر بیوی شوہر سے محبت نہیں کرتی، کرنے والی کرتی ہے، نہیں کرنے والی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے محبت اور عزت کا معیار کہ آپ کے اندر انسانوں کے لیے محبت اور عزت ہے یا نہیں ہے، یہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والی کے لیے یا عورت اپنے شوہر کے لیے کتنی محبت اور عزت کرتی، یہ اصل دیکھا جائے گا، یہ اصل پرکھا جائے گا۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، باہر تو بڑے معزز ہیں، باہر ان کا ایک الگ چہرہ ہے، وہ ملتے ہیں تو ہنستے کھیلتے ہوئے، بات کرتے ہیں تو ان کے منہ سے موتی جھڑتے ہیں، بڑے محبت سے ملتے ہیں، بڑی عزت سے ملتے ہیں، اور جب دیکھو پیار بانٹتے ہیں، محبت بانٹتے ہیں، لوگوں پہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمیشہ لوگوں میں واہ واہی ان کی ہوتی ہے کہ بھئی کیا اچھے آدمی ہیں، کیا فلاں آدمی ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، نمازی ہے، فلاں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا چہرہ ان کے گھر کا ہوتا ہے، باہر تو وہ سب لٹاتے ہیں لیکن گھر میں بیوی پہ کیا لٹاتے ہیں، بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں، بیوی کو کتنی عزت دیتے ہیں، یہ بالکل ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، یہ بیوی ہی بتا سکتی، یا بیوی کے بھائی یا گھر والے جو ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو باہر اچھا ہو تو اندر بھی اچھا ہو۔ اور آپ نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بڑے اچھے پہلوان جن کی طوطی بولتی ہے گلیوں میں، سڑکوں میں اور معاشرے میں، جن کا نام لوگ سن کے ڈر جاتے ہیں، لیکن وہی جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی شکل بالکل چوہے جیسی، وہاں بالکل سب رعب، دبدبا، پہلوانی سب ختم وہاں پہ۔ تو ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں۔
تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے خیرکم لأہلہ، تم میں کا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو. تم میں سے سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ سب سے اچھی ہو. جو بیوی شوہر کے ساتھ اچھی ہے وہ بیوی تمام عورتوں میں سب سے اچھی، اور جو شوہر اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے وہ شوہر تمام مردوں میں سب سے اچھا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، گھر والوں کے اعتبار سے اگر تم پوری دنیا کے انسانوں کا اگر تم موازنہ کرو گے، پوری دنیا کے انسانوں کو جانچو گے اور پرکھو گے تو مجھے اس مقام پہ نمبر 1 پہ پاؤ گے. میرا مقام تم میں سب سے بہترین ہے اپنے گھر والوں کے اعتبار سے. یعنی تم ساری دنیا کے انسان مل کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہ سکتے جتنا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا. یعنی سب سے بہترین نمونہ اور اسوہ شوہر کے قابل اگر کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ میں ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ چیز ہے دنیا کی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت. جیسے آپ کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کے بغیر کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی ضرورت بیوی بھی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ضرورت شوہر بھی ہے. ایک عورت کو شوہر کی ضرورت اور ایک مرد کو بیوی کی ضرورت، یہ سب سے بڑی ضرورت. آپ نے جنت کے تذکرے بار بار سنے، جنت کی نعمتیں آپ نے بار بار سنی. قرآن مجید کی آیتوں میں جنت کے تذکرے بھرے پڑے ہیں. جنت میں یہ ہے دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں پہ حلال شراب ہے، وہاں پہ حوریں ہیں، اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں. اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے کیا وجہ ہے کہ حضرت آدم کو جب جنت میں رکھا تو آدم کو بغیر بیوی کے نہیں رکھا؟ وہاں تو سب کچھ تھا، تو پھر بیوی کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہاں پہ جنت میں کروڑوں کھربوں نعمتیں وہاں موجود ہیں، تو حضرت آدم کو اکیلے رکھ دیتے، بیوی کی ضرورت ہی نہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بیوی کو ترجیح دی کہ اگر بیوی ہوگی تو جنت مکمل ہوگی، بیوی ہوگی تو جنت مکمل ہوگی. اور پھر بیوی اللہ رب العزت نے بنائی تو اکیلے نہیں بنائی، اللہ رب العزت نے بیوی کو شوہر بھی عطا کیا، بیوی کو شوہر بھی عطا کیا. تو یہ ایک مقام ہے انسانیت کا. انسانیت، انسان اور انسانیت، انسان میں انسانیت ہے یا نہیں ہے یہ مقام بیوی سے پتہ چلتا ہے. یہ مقام ایک بیوی کے اندر ہے یا نہیں ہے یہ شوہر سے پتہ چلتا ہے. ماں سے محبت، ماں کو عزت دینا، اولاد سے محبت کرنا، اولاد کو عزت دینا، بہن بھائیوں کو عزت دینا، ان سے محبت کرنا، یہ تو سبھی کرتے ہیں. لیکن ہمارا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت شوہر کو محبت دیتی ہے یا نہیں دیتی، ایک عورت شوہر کو عزت دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور ایک شوہر بیوی کو عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ اس وقت پتہ چلتا ہے ان دونوں کے درمیان. اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر کی بیوی اگر یہ گارنٹی دے دے کہ میرا شوہر نیک ہے تو سمجھ جاؤ واقعی نیک ہے.
جس شوہر کی بیوی اگر یہ گارنٹی دے دے اور یہ بتا دے کہ میرا شوہر واقعی نیک آدمی ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، فلاں ہے، تو سمجھو کہ اس کے اخلاق واقعی اچھے ہیں۔ اس لیے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمیشہ ایک حالت میں انسان نہیں رہ سکتا ہے، بھائی باہر کاروبار میں، فلاں کاروبار میں ایک مجبوری ہوتی، ایک کلائنٹ سے اگر دشمنی بھی ہو تب بھی آدمی مجبوری میں اس سے محبت ظاہر کرتا ہے، لیکن گھر میں یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ ایک بار 10 بار وہ مجبوری میں محبت ظاہر کرے گا، لیکن کبھی نہ کبھی اس کا پارا آپے سے باہر ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی گرم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں بہترین آدمی کون ہے، تم میں بہترین مرد کون ہے، تم میں بہترین عورت کون ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہترین مرد و عورت وہ ہے جو اپنی بیوی یا شوہر سے بہترین سلوک کرے، اچھا رہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ سب سے بہترین آدمی۔ میرے دوستو، جنت بھی بیوی کے بغیر نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کے لیے اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی بیوی کے بغیر نہیں رکھا، جنت کو بغیر شوہر کے نہیں رکھا، اتنی بڑی نعمتیں وہاں ہونے کے باوجود۔ تو میرے دوستو، آج کل کے گھریلو معاملات میں، ابھی کل کے نیوز ہے، اخبار میں ہم نے دیکھا کہ صرف حیدرآباد شہر کی نیوز، دوسرے علاقے کی نہیں، لاک ڈاؤن کے اندر گھریلو جھگڑوں کے جو قصے رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ تقریباً 5000 سے زیادہ ہیں۔ گھریلو جھگڑے جو مہیلا منڈل تک پہنچے یا پھر پولیس اسٹیشن تک پہنچے، وہ 5000 سے زیادہ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ کی تعداد ہے کہ اتنے زیادہ گھریلو جھگڑے پولیس اسٹیشن تک پہنچے، اور کتنے جھگڑے ہیں جو پہنچتے ہی نہیں۔ اور آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں نیوز پڑھی ہوگی، سنا ہوگا کہ دوسرے علاقوں کے اندر، جہاں پہ دوسری کنٹریز کے اندر بھی گھریلو تشدد کے واقعات لاک ڈاؤن میں بڑھ گئے تھے، حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، گھر کا سکون اور باہر کا سکون میاں بیوی کی محبت اور عزت سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی کی اگر محبت ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، تو پھر میرے دوستو گھر کا سکون بھی برقرار رہے گا اور باہر کا سکون بھی برقرار رہے گا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ذمہ دار بنایا ہے، ایک کو ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو محبت دیں اور دونوں ایک دوسرے کو عزت دیں۔ بیوی کی شکایت ہوتی ہے کہ شوہر ہمیں عزت ہی نہیں دیتا، بچوں کے سامنے جھڑک دیتا ہے، شوہر ہمیں چھوٹے بھائیوں کے سامنے یعنی دیوروں کے سامنے ہمیں جھڑک دیتا ہے، شوہر دیورانیوں کے سامنے ہماری بے عزتی کر دیتا ہے، فلاں کر دیتا ہے۔ یہ بیویوں کی ایک شکایت ہوتی، اور بیویوں کی بھی شکایتیں ہیں، وہ شوہر کو عزت نہیں دیتی، وہ شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس میں دونوں قصوروار ہیں، لیکن میرے دوستو زیادہ قصور اس میں مردوں کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ عورت کو مرد اپنے مردانگی سے یعنی اپنے بڑے پن سے، طاقت سے اس کو ہینڈل کرنا چاہتا ہے، طاقت سے اس پہ قابو پانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھ لیجئے، 100% بلکہ 1000% یاد رکھ لیجئے کہ عورت کو کبھی طاقت سے زیر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کا ہم گلا دبا دیں گے، ہم اس پہ ہم قابو پا لیں گے، لیکن اس کے دل پہ ہم کبھی حکومت نہیں کر سکتے طاقت کے بلبوتے۔ کبھی پوری زندگی آپ طاقت پہ کر لیجئے، کبھی اس کے دل میں محبت نہیں جگا سکتے، اس کے دل پہ ہم غلبہ نہیں حاصل کر سکتے، اس کے دل میں کو فتح ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑے
آدمی گزرے ہیں حکیم لقمان. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے علاجوں میں، علاج ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے، ان سارے علاجوں میں نے 2 دوائیاں دیکھی، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دوا مؤثر نہیں ان 2 دوائیوں کے مقابل. آپ چاہے کوئی سی دوا اختیار کر لو، لیکن ان 2 دوائیوں سے بڑھ کے کوئی دوا مؤثر نہیں. فرماتے ہیں حکیم لقمان، پہلی دوا ہے محبت. پہلی دوا ہے محبت. محبت سے جو علاج ہوتا ہے وہ کسی اور سے علاج نہیں ہو سکتا. اور دوسری دوا ہے عزت. عزت سے جو علاج ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے مرض کا جو عزت سے علاج ہو سکتا ہے، وہ کسی اور دوا سے علاج نہیں ہو سکتا. محبت اور عزت، یہ 2 چیزیں، ان 2 چیزوں سے آدمی کو اگر علاج کرنا ہے کسی مرض کا تو وہ ضرور کر سکتا ہے. حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ان علاجوں سے فائدہ نہ ہو، ان دواؤں سے فائدہ نہ ہو، تو کوئی تیسری دوا اس کے پاس نہیں ہے. ہاں، ان علاجوں کے اندر، ان دواؤں کے اندر ڈوز بڑھا دو. محبت سے فائدہ نہیں ہوتا 1 گھنٹے کی تو 2 گھنٹے کر دو، 4 گھنٹے کر دو، 10 گھنٹے، یعنی اس کا ڈوز بڑھاتے جاؤ، کبھی نہ کبھی تو فائدہ ہوگا ہی کسی بھی حال. تو یہ چیز ہوتی ہے محبت اور عزت کی. آج کل کے گھروں کا جو حال ہے، آج کل کے معاملات کے اندر جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، جو میاں بیوی کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. پہلے معاشرے کے اندر زیادہ سننے میں نہیں آتا تھا کہ طلاق ہوئی ہے، فلاں ہوا ہے. آج کسی نہ کسی گھر میں جھگڑوں کے قصے سننے میں آتے ہیں کہ بھائی میاں بیوی میں نہیں جم رہا ہے، میاں بیوی میں یہ چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھیے، یہاں پہ دونوں کی ذمہ داری ضروری. اور میاں بیوی کے جھگڑوں میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ ان دونوں کا جھگڑا ہرگز نہیں ہوتا، تیسرا بیچ میں سے جھگڑا شروع کرتا ہے. تیسرا، گھر میں لڑکی پیدا ہوئی یا لڑکا پیدا ہوا، بیوی کی سہیلی آئی مبارکباد دینے کے لیے، آئی اور اس نے کہا کہ ماشاءاللہ مبارک، آپ کو بیٹا ہوا ہے، فلاں ہوا ہے. اب وہ بیٹھے بیٹھے اپنی سہیلی سے پوچھتی ہے کہ دیکھو تم اتنے دن سے پریشان رہے، 9 مہینے تکلیف، اور ڈاکٹر نے یہ کہا، بیڈ ریسٹ کہا، فلاں کہا، وہ خون کی کمی تھی، وہ پانی کی کمی تھی، نہ جانے تم نے کیا کیا مشکلات اٹھائی. اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہسبینڈ نے تمہارے اس ڈیلیوری کے بعد کیا گفٹ دیا تمہیں؟ تو بیوی کہتی ہے کوئی خاص نہیں، وہ مجھے محبت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، سب کرتے ہیں. لیکن وہ جو سہیلی آئی وہ اس سے یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب اتنی تکلیف تم نے اٹھائی ہے، کچھ نہ کچھ تو گفٹ بنتا ہے، کچھ نہ کچھ تو گفٹ دینا چاہیے تھا شوہر کو. خیر چلو ٹھیک ہے، جو بھی ہے، اب تم دونوں کا مسئلہ ہے اور سب ٹھیک ہے، خیریت سے چلے گی. آئی اور ایک کانٹا چبایا اور چلے گئی. یہ ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد وہ بیچاری جو اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار ہے، جس کو ابھی ابھی اولاد ہوئی ہے، اب وہ اس کا دماغ گھومنے لگتا ہے، پکنے لگتا ہے کہ ہاں میں اتنا کر رہی ہوں، فلاں کر رہی ہوں، کیا ایک گفٹ نہیں دے سکتا مجھے شوہر؟ کیا ایک انگوٹھی نہیں لا کے دے سکتا؟ اب تک سب صحیح چل رہا تھا، لیکن اب کیا ہے، اب اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگ اب اس کے اندر وہ کرتے ہیں، دوسرے اس میں شامل ہوتے ہیں، اور ادھر سے کوئی آیا چڑھا دیا، ادھر سے کوئی آیا چڑھا دیا، یہ ہوتا ہے. تو یہ چیز میاں بیوی کے جھگڑوں کے اندر، میاں بیوی کے باتوں کے اندر، صرف میاں بیوی کے باتوں کے اندر تیسرا ہی آدمی ہوتا ہے جو جھگڑا کراتا ہے. شوہر اور میاں بیوی اچھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی شوہر کو چڑھا دیتا ہے،
تیری بیوی فلاں سے بھائی بار بار کیوں گھر کو جا رہی ہے، بار بار میکے کیوں جاتی ہے، فلاں کرتی ہے۔ بھئی یہ میاں بیوی کے قصوں میں تیسرے آدمی کا کیا دخل ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، میاں بیوی کے جھگڑوں میں یا میاں بیوی کے کسی بھی قصے میں ہمیں منہ کھولنے کی اجازت نہیں، ہم جائیں ہی نہ بالکل۔ ہاں اگر کچھ مسئلہ ہو جائے، کوئی مسئلہ پیچیدہ ہو جائے، کوئی حل کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور جائیے، لیکن خواہ مخواہ کے دوسرے کو چڑھانا، ادھر اتارنا اور ادھر گرانا، چڑھانا، یہ میرے دوستو یہ اصل چیز نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق اور آپ کے اسوے اور زندگی کے مطابق اگر یہ دو چیزوں پہ ہم عمل کر لیں کہ بیوی کو عزت دیں اور بیوی کو محبت دیں، تو پھر میرے دوستو کوئی گھر ٹوٹ نہیں سکتا، کوئی گھر ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، گھر میں جاتے ہیں یہ پٹک دیتے ہیں، وہ اٹھا دیتے ہیں، کبھی محبت سے نہیں بلاتے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی گھر میں داخل ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی حمیرہ کہہ کے پکارتے۔ حمیرہ کے معنی ہے گوری، حمیرہ کے معنی ہے سرخ رنگت والی۔ تو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو عائشہ نام لے کے پکارنے کے بجائے او میری گوری بیوی یا میری گوری دلہن، یوں اس کا ترجمہ کر لیجئے۔ تو اس طریقے کے ناموں سے اللہ کے نبی پکارتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یا عائش، عائش کے معنی زندگی، عائش کے معنی تر و تازہ، عائش کے معنی خوش رہنے والا، خوشحال رہنے والا۔ تو کبھی فرماتے ہیں اے میری عائشہ۔ یہ کیا کبھی ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں ایسے؟ کیا کبھی ہم اپنی بیویوں کو ایسی محبت دیتے ہیں؟ مرد چاہتا ہے کہ بیوی ہمارے ساتھ ایسا رہے، ایسا رہے، ایسا رہے، کیا کبھی ہم بھی رہتے ہیں ان کے ساتھ؟ میرے دوستو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ غور کرنے۔ آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے، آج کل جو فیملی کے مسائل چل رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ جھگڑا، ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل، میرے دوستو یہ دو چیزوں کی کمی، ایک تو محبت کی کمی اور دوسرے عزت کی کمی۔ ہم بیوی کو وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہے، ہم بیوی سے وہ محبت نہیں کرتے جس کی وہ حقدار ہے۔ ہم گرل فرینڈ سے محبت کریں گے، گفٹ لائیں گے تو گرل فرینڈ کو لائیں گے، گفٹ اور تعریفیں کریں گے تو گرل فرینڈ کی کریں گے، لیکن بیوی کی تعریف کبھی زبان پہ نہیں آتی، کبھی زبان پہ نہیں آتی۔ گرل فرینڈ کا اگر موبائل خراب ہو جائے دوسرے گھنٹے میں نیا موبائل آ جاتا ہے، اور بیوی کا موبائل خراب ہو گیا 10 دن جھگڑا ہوتا ہے، پھر 12ویں دن وہ بھی لڑنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا موٹا موبائل بیوی کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو نے توڑا ہی کیسا، تو نے ایسا کیا، وہ کیا، یہ کیا، خراب کیا۔ بھائی بچے توڑے ہوں گے، کچھ بھی ہوا ہوگا، بھائی ہو گیا جو بھی ہے۔ اور اگر غفلت سے ٹوٹا ہے اور غلطی ہے، لاپرواہی ہے، ٹھیک ہے 1-2 بار ڈانٹ دیا کافی ہے، ٹھیک، لیکن پوری دنیا اٹھا دیتے ہیں گھر میں۔ میرے دوستو یہ سلیقہ نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی بیویاں دودھ کی دھلی ہوئی، لیکن بات یاد رکھیے یہاں پہ دونوں بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، کہیں پہ قصوروار شوہر اور کہیں پہ قصوروار بیویاں، یہاں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی کو بھی اپنے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اور شوہر کو بھی اپنے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے کہ جب ہمیں بیوی یا شوہر اس بات کی گارنٹی دے دے کہ ہاں میرا شوہر اچھا ہے، یا شوہر کہہ دے کہ ہاں میری بیوی اچھی ہے اور ہر معاملات میں صاف ہے، تو سمجھیے کہ وہ واقعی بااخلاق، واقعی بااخلاق۔ اس لیے پہلے ولایت کا سرٹیفکیٹ، بزرگی کا سرٹیفکیٹ گھر سے ملنا چاہیے، باہر سے بزرگی کا سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا۔ باہر تو ٹھیک ہے، لوگوں کو گھر کا کیا حال معلوم، لوگوں نے تو نمازیں دیکھ لی، لوگوں نے تو روزے دیکھ لیے، لوگوں نے تو ظاہری لباس دیکھ لیا،
بہت سی چیزیں دیکھ لی، لیکن اخلاق تو گھر سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہترین مرد یا تم میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے گھر کے ساتھ سب سے بہترین ہو، یعنی سب سے بہترین مرد وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہو، اور سب سے بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ سب سے اچھی ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اپنے گھر والوں کے اعتبار سے سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا انسان۔ بیوی کو محبت دیجئے، بیوی کو عزت دیجئے۔ بزرگان دین نے ایک نسخہ لکھا ہے کہ جس مرد کی نظریں اگر بیوی سے ہٹ کے ادھر ادھر اٹھتی ہیں، ادھر ادھر جاتی ہیں، تو وہاں پہ کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں اور یہ غور کریں کہ یہی سب سے خوبصورت عورت ہے میرے لیے۔ بیوی کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہی سب سے خوبصورت عورت ہے اور یہی میرے لیے حلال ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھی۔ میرے دوستو یاد رکھو، پھر کبھی دوسرے کی طرف نگاہ نہیں اٹھے گی، غلط نگاہ کسی اور کی طرف نہیں اٹھے گی۔ یہ علاج ہے کہ اپنی بیوی کو محبت سے دیکھو، اپنی بیوی کو حد سے زیادہ محبت دو، تو پھر میرے دوستو محبتیں بڑھے گی۔ اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ ایسے کام کرے جن سے شوہر کی محبتوں میں اضافہ ہو۔ جھڑکیاں دیں گے اور ہر چھوٹی بات پہ ناراض، اور کچھ بھی چھوٹی موٹی بات ہو گئی الٹا مطلب نکال دیں گے۔ عورتوں میں الٹا مطلب نکالنے کا بڑی عادت ہوتی، ایک بات بولو اس کا الٹا ہی مطلب گھر میں نکالتی ہیں عورتیں۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر محبتیں نہیں بڑھیں گی۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ بات ہوگی تو پھر میرے دوستو ہمارا معاشرہ سدھرے گا، ہمارے گھریلو احوال سدھریں گے، گھر کے حالات صحیح ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی جن گھروں میں مسائل چل رہے ہوں یا جن میاں بیوی میں محبتوں کی کمی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہاں حالات درست فرمائے اور ایک دوسرے کی محبتوں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کے بعد اعلان کیا